اوقات نماز اور قرآن کریم. اللہ تبارک تعالی سورۃ النساء آیت نمبر 103 میں ارشاد فرماتا ہے ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا. ترجمہ کنز العرفان. بے شک نماز مسلمانوں پر مقررہ وقت میں فرض ہے. علماء کرام ارشاد فرماتے ہیں کہ جس طرح نماز ہر عاقل بالغ مسلمان مرد و عورت پر روزانہ 5 اوقات کی فرض عین ہے، اسی طرح نمازوں کو ان کے مقررہ اوقات میں جو شریعت مطہرہ نے بیان کیے اور اس کی تفصیل جو ہے ہمیں فقہاء کرام نے عطا فرمائی. تو ان اوقات کے اندر پڑھنا یہ بھی فرض عین ہے. تو جب نماز پڑھنا فرض اور نمازوں کو ان کے مقررہ اوقات میں پڑھنا فرض ٹھہرا تو ان اوقات کی ابتدا و انتہا کی پہچان بھی ہر مسلمان مرد و عورت پر فرض عین ٹھہری. یعنی فجر کا وقت کب شروع ہوتا ہے کب ختم ہوتا ہے، اسی طرح ظہر عصر مغرب و عشاء. پہلے کے مسلمان اوقات نماز کی نشانیوں کو دیکھ کر، قدرتی نشانیوں کو دیکھ کر جو قرآن و احادیث میں بیان فرمائی گئیں وارد ہوئیں، وہ اوقات نماز کی پہچان حاصل کر لیا کرتا تھا. یعنی صرف آسمان میں رات کے وقت دیکھ کر یہ پہچان لیتا تھا کہ صبح صادق ہوئی یا نہیں، یعنی ختم سحری ہوئی یا نہیں، فجر کا وقت ہوا یا نہیں ہوا. اسی طرح سورج کا پہلا کنارہ چمکنا، مکمل قرص شمس کا غروب ہونا، شفق احمر و ابیض کی پہچان، اور سایہ اصلی اور مثل اول مثل ثانی کی پیمائش، یہ مسلمان اس کی پہچان اور تمیز جو ہے وہ رکھا کرتے تھے. دور گزرتا گیا اور شہر بڑے ہوتے گئے، آبادیاں بڑھتی گئیں، اونچی اونچی عمارات حائل ہوتی گئیں، پھر روشنیوں کا زمانہ آ گیا. تو اب بہت ساری نشانیاں جو ہیں وہ ہم اگرچہ دیکھنے کی صلاحیت رکھتے ہوں، ہمیں پہچان ہو کہ صبح صادق کی روشنی کیسی ہوتی ہے، صبح کاذب کیا ہے، شفق ہمیں کیسے دیکھنی ہے، ہمیں معلوم بھی ہو، تب بھی بڑے بڑے شہروں میں ہمارے لیے بہت ساری رکاوٹیں موجود ہیں. کراچی لے لیجئے، پاکستان کے بڑے بڑے شہر لے لیجئے، بلکہ جو 2-4 لاکھ آبادی کے شہر ہوتے ہیں یہ بھی ان میں بھی دیکھنا اتنا آسان نہیں ہوتا. دیکھیے کس کے پاس وقت ہے کہ کراچی میں اگر صبح صادق دیکھنی ہو تو پھر وہ کراچی شہر سے باہر نکلے اور بالکل جنگل بیابان اور اندھیرے والے علاقے میں کسی طرح پہنچے کہ جہاں پر حد نگاہ تک کسی قسم کی لائٹیں نہ ہو. اب پہلے تو کچھ گاؤں دیہات ایسے ہوتے تھے کہ لائٹ نہ ہو، اب تو وہاں بھی وہ سولر لائٹ آ گئی ہے. وہ کیا کرتے ہیں، گاؤں کے بیچ میں ایک کھمبا لگا کے اس پہ سولر کی روشنی کر دیتے ہیں، تو وہ بھی قدرتی روشنی کو دیکھنے سے مانے آتی ہے، کیونکہ قدرتی روشنی پیارے و محترم اسلامی بھائیوں وہ نہایت مدھم ہے، ڈم ہے، اور آسمان پر وہ چمک رہی ہوتی ہے. تو وہ جب ہی دکھائی دے گی جب آپ کی آنکھوں کے آس پاس سب اندھیرا ہی اندھیرا ہو. اگر آپ کی نگاہوں کے آس پاس کوئی بلب روشن ہے، کوئی لائٹ ہے مصنوعی، تو پھر آپ اپنی اس قدرتی روشنی کو دیکھنے سے محروم رہیں گے. لہذا کراچی، لاہور، حیدرآباد ان جیسے شہروں میں آپ کو صبح صادق دکھائی ہی نہیں دے سکتی. اب جب یہ نہیں دکھ سکتی تو اس کا جو معکوس ہے، اس کا جو الٹ ہے، وہ شفق ابیض ہے، تو وہ بھی نہیں دکھ پاتی. یعنی ابتدائی عشاء حنفی جس پر ہوتی ہے تو غروب آفتاب کے بعد سرخی پھیلی ہوتی ہے، وہ سرخی ڈوبتی ہے، سفیدی رہ جاتی ہے. جب وہ سفیدی بھی ڈوبتی ہے تو عشاء حنفی کا آغاز ہوتا ہے، تو اس کو بھی ہم شہروں میں روشنی کی وجہ سے نہیں دیکھ پاتے. اب آئیے طلوع آفتاب و غروب آفتاب کی طرف، تو اس کا بھی یہی حال ہو گیا کہ جو شہر پھیلے ہوئے ہیں، بڑے ہیں، عمارات بننے لگی ہیں، تو وہاں پر اپنے طلوع و غروب کو بھی دیکھنا ممکن نہیں رہا. کراچی جیسے شہروں میں
سورج نکلنے کے کئی منٹ بعد ہمیں دکھائی دیتا ہے، حالانکہ وہ پہلے طلوع ہو چکا ہوتا ہے، اور اسی طرح غروب ہونے سے کچھ منٹ پہلے ہی ہماری نظروں سے اجھل ہو جاتا ہے، کیا غروب ہو گیا؟ غروب تو نہ ہوا، تو وہ عمارات اور آبادیوں کے پیچھے چھپ جاتا ہے، ہم اسے دیکھ نہیں پاتے۔ لہذا اب اس علم کی اہمیت بڑھ گئی کہ علامہ ابن حجر مکی علیہ رحمہ نے زواجر میں اس علم کو فرض کفایہ لکھا، تو اب اس علم کی بدولت جو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بہترین فارمولاز عطا فرمائے اور پہلے کے فارمولوں میں جو کمیاں تھیں، خامیاں تھیں، ان کو دور کر کے، اور پہلے کی تحقیقات میں جو فرق تھا ان کو بھی آپ نے دور کر کے بہترین اپنے جو ہے وہ علم توقیت کے فارمولاز کو جنم دیا، اور آج انہی فارمولاز سے الحمدللہ عز و جل شعبہ فلکیات دعوت اسلامی جو ہے اوقات نماز، سحر و افطار، سمت قبلہ وغیرہ نکال کر مسلمانان عالم کی جو ہے وہ رہنمائی کرتا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ کسی مسائل اوقات کورس کرنے والے کے دل میں یہ شوق پیدا ہو کہ بھئی یہ علم تو مجھے بھی سیکھنا چاہیے، تو میں نے شروع میں عرض کی کہ الحمدللہ ہمارے آن لائن کورسز کا نظام ہے، آپ تشریف لائیے اور لیول 1 کیجئے، پھر اللہ توفیق دے، ذوق دے تو آپ لیول 2، 3 اور 4 کیجئے، اور پھر فاضلین توقیت کورس کے گروپ میں شامل ہو کر اس علم پر مزید تحقیقات جو ہے وہ کر کے دنیا کے لوگوں کو اپنا فیض پہنچائیے۔